بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور عشق، دل کی بیداری کے سفر، کتاب دوم کے چیپٹر 6 میں خوش آمدید، جس کا عنوان ہے دل کی نگہبانی۔ جیسے جیسے دل بیدار ہوتا ہے وہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ابتدائی مراحل میں دل بہت سی چیزوں کے اثر کو محسوس کیے بغیر جذب کر لیتا ہے۔ الفاظ، تصویریں، گفتگویں، جھگڑے، سب کچھ آسانی سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ سب اس کے اندرونی عالم کو کتنا متاثر کر رہا ہے۔ لیکن جب آگاہی بڑھنے لگتی ہے تو دل زیادہ نازک ہو جاتا ہے۔ جو چیز پہلے بے ضرر لگتی تھی اب بھاری محسوس ہوتی ہے۔ جو پہلے تفریح لگتی تھی اب توجہ ہٹانے والی لگتی ہے، اور جو پہلے معمول تھی اب بے چینی پیدا کرنے لگتی ہے۔ یہ حساسیت کمزوری نہیں بلکہ نکھار ہے۔ جیسے ایک پالش شدہ آئینہ معمولی سی دھول کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، ویسے ہی نکھرا ہوا دل ان چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کی صفائی کو متاثر کرتی ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں سالک کو دل کی نگہبانی سیکھنی پڑتی ہے۔ دل کی نگہبانی کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ یا لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کے بارے میں باشعور ہو جاؤ کہ تم اپنے اندر کیا داخل ہونے دیتے ہو۔ دل کوئی خالی جگہ نہیں، بلکہ ایک مقدس امانت ہے، اور جو کچھ بھی اس میں داخل ہوتا ہے، الفاظ، تصاویر، خیالات، وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں توجہ ہٹانے والی چیزیں آہستہ آہستہ آتی تھیں۔ انسان کبھی گفتگو میں غیبت سن لیتا، کبھی روزمرہ زندگی میں کوئی تنازع سامنے آ جاتا، لیکن آج دل مسلسل اثرات کی زد میں ہے۔ اسکرینوں کے ذریعے دنیا براہ راست اندر آ جاتی ہے۔ بے شمار آراء، بے شمار موازنے، بے شمار جھگڑے، بغیر آگاہی کے دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے تم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہو اور اگلے لمحے تمہاری توجہ کسی اور کے غصے، کسی اور کے تکبر میں یا کسی اور کے ڈرامے میں کھو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اندر کی خاموشی ختم ہونے لگتی ہے۔ دل کی نگہبانی اسی اثر کو پہچاننے سے شروع ہوتی ہے۔ بیدار دل سادہ سوالات پوچھتا ہے: یہ چیز میرے اندر حال پر کیا اثر ڈال رہی ہے؟ یہ وضاحت پیدا کر رہی ہے یا الجھن؟ یہ میرے دل کو نرم کر رہی ہے یا سخت؟ یہ سوالات فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے جسم کو نقصان دہ غذا سے بچاتا ہے، ویسے ہی سالک کو اپنے دل کو نقصان دہ اثرات سے بچانا ہے۔ ہر گفتگو تمہاری توجہ کی مستحق نہیں ہوتی۔ ہر بحث تمہارے رد عمل کی ضرورت نہیں رکھتی، اور ہر معلومات تمہارے ذہن میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہر چیز پر رد عمل دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ہر اختلاف کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر بحث میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن بیدار دل ضبط سیکھ لیتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی حکمت بن جاتی ہے۔ ہر سچ فوراً بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر غلط فہمی کی اصلاح فوری طور پر نہیں کرنی ہوتی۔ کبھی کبھی دل کی سب سے بڑی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ تم اس میں شامل ہی نہ ہو۔ دل کی نگہبانی زبان کی حفاظت بھی ہے۔ الفاظ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ صرف دوسروں کے دلوں پر نہیں بلکہ خود تمہارے اندر بھی اثر چھوڑتے ہیں۔ جب گفتگو لاپرواہ ہو جائے، شکایتوں، طنز اور غیر ضروری تنقید سے بھری ہوئی ہوں، تو دل آہستہ آہستہ اپنی نرمی کھو دیتا ہے۔ لیکن جب گفتگو ناپ تول کر اور شعور کے ساتھ ہو تو دل ہلکا رہتا ہے۔ بیدار دل کم بولتا ہے لیکن سچائی کے ساتھ بولتا ہے۔
وہ مبالغے سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے اور دوسروں کی کمزوریوں پر گفتگو کے خفیف مزے سے بھی بچتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی اور کی کمزوریوں میں زیادہ رہتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے دل میں کچھ نہ کچھ اندھیرا بڑھنے لگتا ہے۔ دل کی نگہبانی موازنہ سے حفاظت بھی ہے۔ موازنہ جدید دور کا ایک خاص اور خاموش زہر ہے۔ مسلسل دوسروں کی زندگی دیکھنے سے دل اپنے آپ کو بار بار ناپنے لگتا ہے۔ کوئی زیادہ کامیاب لگتا ہے، کوئی زیادہ روحانی، کوئی زیادہ قابل تعریف، اور نفس فوراً رد عمل دیتا ہے۔ کبھی حسد، کبھی برتری، کبھی مایوسی، اور یہ تینوں حالتیں سکون نہیں دیتی۔ بیدار دل آہستہ آہستہ اس عادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ ہر روح کا اپنا راستہ ہے، ہر دل کا اپنا وقت ہے، ہر سفر منفرد ہے۔ ہمارا کام دوسروں سے خود کو ناپنا نہیں، بلکہ اپنے راستے پر اخلاص کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ دل کی نگہبانی کا مطلب اپنے اندرونی سکون کی حفاظت بھی ہے۔ خاموشی خالی نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی دل کو سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ یہ آگاہی کو گہرا کرتی ہے اور ذکر کو دل میں ٹھہرنے دیتی ہے۔ جب خاموش لمحات کم ہو جائیں تو دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ بہت سے سالکین خاموشی سے اس لیے بے آرامی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلسل تحریک کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ ہر خاموش لمحے میں فوراً موبائل کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن بیدار دل سکون کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھتا ہے، اپنی سانسوں کو محسوس کرتا ہے اور بغیر جلدی کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر یہ لمحات توازن کو بحال کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے اثرات سے جمع ہونے والی گرد کو صاف کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ دل کی نگہبانی فطری ہو جاتی ہے۔ تم خود کو پہچاننے لگتے ہو، کون سی چیز تمہارے لیے سکون کو متاثر کرتی ہے۔ تم غیر ضروری شور سے دور ہونے لگتے ہو اور اس جگہ کی حفاظت کرنے لگتے ہو جہاں ذکر بستا ہے۔ یہ حفاظت دنیا سے خوف نہیں، بلکہ دل کی حرمت کا احترام ہے، کیونکہ دل کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کو اپنے اندر سموئے، اور جب دل بے شمار شور سے بھر جائے تو یہ یاد سنائی دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دل کی حفاظت کی جائے، جب غیر ضروری اثرات کو روکا جائے، جب گفتگو شعوری ہو جائے اور خاموشی خوش آمدید بن جائے، تو ایک خوبصورت کیفیت واپس آنے لگتی ہے۔ دل ہلکا محسوس کرتا ہے، ذکر آسان ہو جاتا ہے اور حضوری فطری بن جاتا ہے۔ دل کی نگہبانی پابندی نہیں، بلکہ روشنی کے لیے جگہ بنانا ہے، اور جب دل کو شعور اور اخلاص کے ساتھ محفوظ کیا جائے تو وہ ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں اللہ کی یاد مسلسل زندہ رہتی ہے۔